بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیے بھٹو. میں سندھ حکومت کا وزیر زراعت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ تقریب لڑکانوں میں رکھ کے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے عوام کے پاس آؤں اور خود اپنے ہاتھوں سے یہ انقلابی پروگرام کا افتتاح کروں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے یہ سمجھتی ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال. اور کچھ سالوں سے بطور اس حکومت کا ایک ساتھی، ایک پولیٹیکل پارٹی، ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا کہ ہمارے ملک بھر کے کسان پریشان تھے کہ پاکستان کی جو ذرائع معیشت ہے اس کو مسلسل نقصان پہنچایا جا رہا تھا، اور وہ نقصان ہمارا ہاری کو، ہمارا کسان کو، چاہے وہ لڑکانوں کو ہو یا پنجاب کا وسیب کا ہو، ان کو اٹھانا پڑ رہا تھا. جو سب سے بڑھ کر ہمارے لیے حکومت کا جو مشکل فیصلہ تھا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب فیصلہ نہیں تھا، اور عالمی اداروں کے کہنے پہ، IMF کے کہنے پہ انہوں نے صوبائی حکومتیں کے ہاتھ باندھے کہ آپ نہ پروکیورمنٹ کر سکتے ہو، نہ سپورٹ پرائس دے سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کسانوں کے جو انپٹس ہے، چاہے وہ DAP ہو، چاہے وہ یوریا ہو، چاہے وہ آپ کے بجلی کے بل ہو، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. اور اوورآل نہ صرف ہمارا ذرائع معیشت کو ان فیصلوں کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا تھا، مگر پورا ملک کا معیشت کو ایک بہت بڑا دھچکا اس سے لگا. مجھے یاد ہے کہ میں CM سندھ سے بات کرتا تھا کہ آپ کیوں کرو، تو CM سندھ کہتا تھا کہ ایک طرف سے IMF کی پابندی ہے، دوسری طرف سے انٹرم حکومت نے باہر سے گندم منگوا کے بیرون ملک کسانوں کو پاکستان کا ٹیکس کا پیسہ پہنچا کے ہمارے ہاں جو ہے وہ سرپلس ہو گیا ہے. تو میں CM صاحب سے کہتا تھا کہ آپ کے پاس سرپلس ہوگا، غزہ کے عوام کے لیے ضرورت ہے، آپ سندھ کے کسانوں سے خرید کے وہاں تو پہنچا دے. مگر کیا کرے، اس قسم کے بین الاقوامی سطح پہ معاہدے کیے گئے تھے کہ آپ کے اپنا حکومت کو روکا گیا، آپ کے اپنے حکومتوں کو کے ہاتھ باندھے گئے کہ وہ آپ کا مدد نہ کر سکے. مگر میں اس بات پہ وزیر اعظم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جب اس دفعہ پاکستان میں سیلاب آئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، میری طرف سے یہ مطالبہ آیا کہ ملک بھر میں موسمی تبدیلی کے حوالے سے ایک ایمرجنسی لگایا جائے اور ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے. ویسے تو سیلاب آنے سے پہلے ہمارے کسان بہن بھائی ایگریکلچر ایمرجنسی میں تھے ہی سے، اب جو یہ قدرتی آفت آیا ہے مزید مشکلات پیدا ہوں گے. تو ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے کہ انہوں نے فوری طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ مان لیا کہ ذرائع ایمرجنسی ہے. پھر ہم نے وزیر اعظم سے ریکویسٹ کیا کہ اگر موسمی تبدیلی کا ایمرجنسی ہے، اگر آپ نے
زراعت کے شعبے میں ایمرجنسی ڈکلیئر کیا ہے تو پھر نہ صرف صوبائی حکومت بلکہ وفاقی حکومت پہ فرض ہے کہ ان ہنگامی حالات میں ہم اپنے کسانوں کو، اپنے ہاریوں کو مالی مدد پہنچائیں۔ ایک ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ سیلاب کے دوران جو سیلاب متاثر علاقے ہوئے ہیں ان کے آپ نے بجلی کا بل معاف کرنا ہے۔ تو ہم وزیر اعظم صاحب کا شکر گزار ہیں، یہ وفاقی حکومت کی طرف سے ایک قدم تھا کہ وہ اضلاع اور سب سے بڑھ کر جو پنجاب میں جو علاقے متاثر ہوئے تھے وہاں ان کو بجلی کی بلوں کی ریلیف دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ آپ نے جو عالمی اداروں کے ساتھ طے کیے تھے کہ سپورٹ پرائس نہیں ہوگا، کہ پروکیورمنٹ نہیں ہوگا، کہ ٹیکس، ایگریکلچر ٹیکس میں اضافہ ہوگا، اور ایک سال کے اندر ہی اندر جو اپنا 5% ٹیکس پے کر رہے تھے وہ 15% پہ پہنچ جائیں گے۔ ان چیزوں میں آپ IMF کی طرف سے سندھ کے کسان کو، پنجاب کے کسان کو، پاکستان کے کسان کو ریلیف پہنچائے۔ تو ہم وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے IMF سے بات کی، انہوں نے IMF کو قائل کیا، اور اس کے بعد آپ کو اجازت دیا گیا، آپ کی سندھ حکومت کو، تمام حکومت کو، صوبائی حکومتوں کو یہ اجازت دیا گیا کہ وہ نہ صرف سپورٹ پرائس دے مگر وہ ساتھ ساتھ پروکیور بھی کرے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ ہم نے ریکویسٹ کیا تھا، ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ سپورٹ پرائس 4,000 روپیہ ہو، مگر ہر بات آپ کی نہیں مانا جاتا، تو 3,500 بہتر ہے اس سے کہ ہمیں کوئی سپورٹ پرائس نہ ملتا۔ ساتھ ساتھ میں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ریکویسٹ کیا کہ آپ نے سندھ کے کسانوں کو، خاص طور پہ وہ جو چھوٹے کسان ہیں، آپ نے ان کو مدد پہنچانا ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے اور اپنی ٹیم نے یہ پورا میرے لیے منصوبہ تیار کیا کہ بے نظیر ہاری کارڈ کے ذریعے ہم ڈائریکٹ ٹرانسفر، مطلب اپنے کسانوں، اپنا ہاریوں کے جیب میں ڈائریکٹلی پیسہ پہنچائیں گے۔ اور آپ کے سامنے میں نے ابھی یہاں جو بٹن پریس کیا تھا، آپ اگر خود جو کسان بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ اگر اپنا موبائل فون کو دیکھیں تو آپ کو ایک ٹیکسٹ میسج آیا ہوگا، ایک واٹس ایپ میسج آیا ہوگا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ جو پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے۔ اور ہمارا سوچ یہ ہے کہ ایک طرف سے جو یوریا اور DAP کا بوجھ ہے وہ آپ نہ اٹھائے، وہ سندھ حکومت اٹھائے گا، اور ہم آپ کو یہ سہولت دلوائیں گے۔ 1 to 25 ایکڑز، مطلب 1 ایکڑ سے لے کے 25 ایکڑ تک، ہر ایکڑ پہ آپ کو وہ پیسہ دیا جائے گا DAP کے لیے اور یوریا کے لیے۔ یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے کہ جو سندھ کے 1 to 25 ایکڑ والے کسان ہیں، وہ سندھ کے 90% کسانوں کو یہ فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ 60% سندھ کی جو زرعی زمین ہے ان کو یہ فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کوشش یہی ہوگا کہ ہم ہمیشہ آپ کو مدد کریں، ہم ہمیشہ کسانوں کے آواز بنے، کسانوں کو مدد کریں، اور اگر ہم کسانوں کو مدد کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پورا ملک کا معیشت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اس ملک کی جو معیشت ہے وہ ہمارے کسانوں کی خون پسینوں کی انتھک محنت کی وجہ سے اس ملک کی معیشت ترقی کرتا ہے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ انٹرونشن کے بعد جو آپ نے وفاقی حکومت نے انٹرونشن کیا، جو صوبائی سندھ نے انٹرونشنز کیا، اور اس کا دیکھی پھر ضرور جو باقی صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی اپنے طرف سے اپنے کسان کو مدد کریں گے، تو اوورآل اس کا فائدہ پاکستان کا کسان کو ہوگا، پاکستان کی معیشت کو ہوگا۔ میں اس بات کا بھی
کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ پورا منصوبہ بے نظیر ہاڑی کارڈ کے ذریعے کیا جا رہا ہے، شفاف طریقہ سے، ٹرانسپیرنٹ طریقہ سے، کوئی پروکیورمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نہ ڈی اے پی کو پروکیور کر رہا ہے، نہ وہ تو آپ کا فصل ختم کریں گے، as far as ڈی اے پی اور یوریا کی بات ہے، یہ آپ خود پروکیور کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت ڈی اے پی اور یوریا کو نہیں پروکیور کر رہے ہیں، اور یہ ہم اس کارڈ کے ذریعے کر رہے ہیں، پیمنٹس کے ذریعے کر رہے ہیں، تاکہ شفاف، ٹرانسپیرنٹ کوئی الزام نہ لگا سکے کہ یہ پیسہ پورا کی پورا طریقہ سے انشاءاللہ تعالی ہمارا کسانوں پہ خرچ ہوں گے۔ تو اس پہ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، میں سندھ حکومت کا، زراعت کا وزیر کا، آپ سب کا کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا کہ ابھی تک اتنا شفاف شرین طریقے سے یہ منصوبہ کامیابی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔